علامہ اقبال محکوم انسان اور آزاد انسان کا ایک تقابلی مطالعہ کرتے ہیں اور مغان حجاز میں لکھتے ہیں، آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ، محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگ تاک۔ یعنی آزاد انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتا، دل نہیں چھوڑتا، بلکہ سخت اعصاب کا مالک ہوتا ہے، پریشر کو جھیلنے والا ہوتا ہے، شاک ابزرور بہت مضبوط ہوتے ہیں اس کے۔ لیکن جو محکوم انسان ہوتا ہے وہ اس کی رگ کو کسی تشبیہ دیا رگ تاک، یعنی انگور کی بیل کی مانی، نہایت کمزور، ڈپینڈنسی نہیں ختم ہوتی اس کی، ہر وقت کسی نہ کسی سہارے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، فلاں سے بات نہیں کی تو سکون نہیں مل رہا، یعنی وہ اپنی ذات میں ایک نامکمل انسان ہوتا ہے، وہ اپنے ہر وقت دوسرے کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید، آزاد کا دل زندہ و پرسوز و طربناک۔ آزاد کا دل بہت بھرپور ہوتا ہے، خوشیوں والا ہوتا ہے، اس میں مایوسی قنوطیت نظر نہیں آتی، لیکن محکوم کا دل ہر وقت آنسو بہاتا رہتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے، اس کو ہر طرف یاسیت نظر آتی ہے، جو اس کے اندر یاسیت ہوتی ہے اس کو باہر بھی وہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نمناک۔ وہی بات کہ آزاد جو ہے ہر وقت ایک ایسی انرجی والا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے خود بے انرجیٹک ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر خود انرجی محسوس کرتے ہیں، اور وہی محکوم انسان کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو وہ خود تو روتا ہی ہے، آپ کو بھی رلائے گا، آپ کے اندر بھی پازیٹیوٹی نہیں آنے دے گا، آپ کے اندر بھی نیگیٹیوٹی بھر دے گا، ہر وقت ہر حالات کا رونا، اشخاص کا رونا، واقعات کا رونا، یعنی اس کا رونا ہی نہیں ختم ہوتا۔ تو یہ جو رونے والے افراد ہیں، یہ اقبال نے ان کو زندہ افراد میں شمار نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ یہ مردہ افراد ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ بھئی اس کے اندر اخلاص نہیں پائیں گے، محکوم کے اندر مروت نہیں ہے اس کے اندر، لیکن منطق دلیلیں آپ کو ایسی دے گا کہ آپ کہیں گے واہ، اس سے بڑا تو کوئی دلیل دینے والا انسان ہی نہیں ہے، اپنے رویے کو جسٹیفائی کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ ممکن نہیں، اب خلاصہ دیکھیے اقبال نے کیسے کر دیا، پوری نظم کا خلاصہ ہے نا، وہ ایک شعر میں بیان کر دیا، کہا ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک۔ یعنی دونوں کبھی ایک زاویے میں، ایک سمت میں ایک جیسی اڑان بھرتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، دونوں کی زندگیوں کا زاویہ نگاہ اور اس میں چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ بہت مختلف ہوگا، کیونکہ ایک جو ہے وہ تو افلاک یعنی جو بھی سپریم ہے اس کے انڈر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہر وقت اس سے ڈرا ہوا سہما ہوا رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو آزاد انسان ہے وہ ہے خواجہ افلاک، وہ افلاک کا آفیسر ہے، وہ تو ان سپریم طاقتوں کو کمانڈ کرنے والا ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اقبال مومن کو، مسلمان کو، انسان کو ایسا اسٹرانگ کریکٹر دیکھتے ہیں، اور محکومیت اور آزادی دونوں کے جو اثرات ہیں انسانی نفس پہ، اس کو اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔